اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری خلافت و ملوکیت اور امامت کے مسئلے پر 14 گھنٹے کی گفتگو 14 ایپیسوڈ پر مشتمل گفتگو آ چکی ہے، جس میں ہم نے نظام خلافت اور خلافت کے موضوع کو قرآن سے ڈسکس کیا، اور اس موضوع کو ہم نے بیسک اس کا سیر حاصل گفتگو، اس کا عنوان ہم نے پیش کر دیا، اور خلافت ابو بکر عمر عثمان و علی کے متعلق اور خلافت راشدہ کے متعلق ہماری گفتگو کا بیسک عنوان یہ 14 گھنٹے گفتگو میں گزر چکا ہے۔ آگے ہم جو خلفاء بنے، ابو بکر عمر عثمان و علی، اور پھر امام حسن و حسین اور بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس، اور آگے جو ہے ہم اس موضوع کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، اور آگے ہماری آنے والی گفتگو میں یہ تمام موضوعات کے اوپر تفصیلی گفتگو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ میرا مقصد سنی شیعہ فساد کو زیادہ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اس فضا کو پھیلانا نہیں کہ ہم شیعہ سنی اختلافات کے مابین کفر کی رڑ لگایا جائے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شیعہ علماء کی کتابوں سے ہی ہم خلافت کو اور امامت کو ڈسکس کریں گے، اور اگر کوئی شخص ابو بکر عمر عثمان علی کی خلافت کو حق نہیں مانتا تو نہ مانے، مگر ان کو کافر، ان پہ لعن طعن کا جو ارتکاب کرتے ہیں لوگ، یہ نہ کریں، ان کی عزت و تکریم کا خیال کریں، ان کی خلافت و خلافت حقہ نہ مانیں، مگر ان کو کافر یا ظالم منافق نہ کہیں۔ اس موضوع پر ہماری پہلے کی تمام گفتگو گزری ہے۔ آج ہم مسئلہ امامت کو ڈسکس کریں گے اور خلافت کو ڈسکس کریں گے، اور اس جو امامت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے، اور عقیدہ امامت کو ہم ڈسکس کریں گے، ڈسکرائب کریں گے، اور پھر عقیدہ امامت کے متعلق ہم شیعہ علماء کی آرائیں اور بیسک امامت کا کانسیپٹ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سمجھیں گے۔ پھر آگے ان آیات کریمہ جو کہ امامت کے موضوع پر پڑھی جاتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور امامت اور خلافت کیا ایک ہیں یا نہیں، یہ منسوخ من اللہ ہوتی ہے یا نہیں، جو عقیدہ شیعہ ہے اس موضوعات کے متعلق، اس کے اوپر ہماری گفتگو جو اگلی آنے والی ہے وہ ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور شیعہ کی کتابیں ہی ہوں گی اور اللہ کی کتاب ہوگی، قرآن کے حوالہ جات کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور اس کے اوپر جو قرآن کی تفسیر ہے وہ شیعہ علماء سے ہوگی۔ اس پورے ہم 14 گھنٹے کی گفتگو میں کسی ایک ایپیسوڈ میں میں نے بطور دلیل سنی کتاب کو پیش نہیں کیا ہے، فقط قرآن پیش کیا، اور قرآن کے اوپر دلیل جو ہماری تھی وہ سنی شیعہ علماء اور مفسرین کی آرائیں اور ائمہ اہل بیت اطہار اور نجم اللہ کے حوالہ جات کے ساتھ ہماری یہ گفتگو پہلی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں 15 کی طرف۔ اس میں ہم مسئلہ امامت کو سمجھیں گے۔ مسئلہ امامت کے اوپر چند ایک آیت کریمہ سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں تلاوت کروں گا، پھر آنے والی جو ہماری اگلی 5 ایپیسوڈ ہیں، 5 گھنٹے کی گفتگو صرف مسئلہ امامت کے اوپر ہم کریں گے۔ اس مسئلہ امامت میں جو زیر غور ہماری آیات کریمہ رہیں گی، جو قرآن کی آیات کریمہ اس موضوع کے متعلق ہم پڑھیں گے، اس پہ تحقیق کریں گے، اس کی ریسرچ پیش کریں گے شیعہ علماء سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان آیات کریمہ میں سے میں پہلے ابھی تلاوت کر دیتا ہوں، وقتاً فوقتاً کے اوپر ہماری ڈسکشن آگے آئے گی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ایک نمبر ہے 122 اور 123۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیت کریمہ ہے 124۔ دوسری آیت کریمہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 17۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے،
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. یہ آیت نمبر 2 سورۃ ہود کی ہے. تیسرا مقام ہے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یہ بنی اسرائیل ہے. اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت میں 74 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ سورہ فرقان ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین کی آیت میں 12 ہے. یہ سورہ احقاف کی آیت میں 12. پھر یہ بھی سنیں آپ. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 ہے جس میں لفظ کیا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. یہ کچھ آیات میں نے آپ سے تلاوت کی ہیں. اس کے علاوہ سورہ قصص کی ایک آیت بھی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی مقامات پر امام کا لفظ استعمال ہوا ہے. وقتاً فوقتاً ہم آگے وہ بحث کریں گے. شیطان کے لیے بھی امام کا لفظ, جو گمراہ کرنے والا شخص ہے اس گروہ کے لیڈر کو امام کا لفظ, شیطانی گروہ کے لیڈر کو امام کا لفظ, اعمال بدکاری اعمال کو کہ گائیڈ لائن کرنے والے کو بھی امام. قرآن کے اندر جا بجا اچھے لوگوں کے لیڈر کے لیے بھی اور برے لوگوں کے لیڈر کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن کو امام کہا گیا, لوح محفوظ کو امام کہا گیا, اور موسیٰ السلام کی کتاب کو بھی امام کہا گیا. ہماری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے آگے چل کے. اب ہم اس موضوع کو تھوڑا غور کریں گے. یہ آیت کریمہ ہماری ہر موضوع کے ساتھ آگے ہم جو تلاوت کی ہیں اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے. امامت کا عقیدہ شیعہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امامت اور خلافت دونوں کو ایک سمجھتے ہیں, لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں. یہ خلافت اور امامت دونوں ایک ہیں بھی اور نہیں بھی. کئی مقامات پر ایسے مقام ہیں جہاں آپ خلافت اور امامت کو ایک کر ہی نہیں سکتے. میں آگے چل کے گفتگو کا حصہ بنے گی یہ گفتگو ہماری. شیعہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں, جو خلیفہ ہوگا وہ امام ہوگا, جو امام ہوگا وہ خلیفہ ہوگا. مگر کائنات میں دلائل دوں گا, بعض ایسے مقامات ہیں جہاں خلیفہ تو آپ مانیں گے, امام نہیں مانیں گے, آپ پھنس جائیں گے. اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں آپ امام تو مانیں گے, خلیفہ نہیں مانیں گے.
یعنی اہل سنت کہتے ہیں خلیفہ اور امام دونوں لازم الملزوم نہیں ہے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں نہیں، یہ لازم الملزوم ہے۔ خلافت بھی منصوص من اللہ ہوگی اور امامت بھی منصوص من اللہ ہوگی، شیعہ یہ کہتے ہیں، شیعہ کا عقیدہ یہ ہے۔ جبکہ سنی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو خلافت ہوگی وہ شروعی عمل ہے، شورا طے کر سکتی ہے، منصوص من اللہ صرف انبیاء کا منصب ہے۔ ختم نبوت کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی بھی منصب منصوص من اللہ نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ کہتے ہیں نہیں، نبوت ختم ہو چکی، اب امام ہوں گے، خلفاء ہوں گے، اور وہ بھی جیسا نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام بھی منصوص من اللہ ہوگا، اسے لوگوں کی جماعت مقرر نہیں کر سکتی۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ان کی کتابوں کے آگے حوالے بھی آئیں گے، جو میں عقیدے بیان کر رہا ہوں، یہ شیعہ کے آگے عقائد، شیعہ کے اندر بھی امامت کے موضوع پر ایک عقیدہ نہیں، 4 قسم کے عقائد گزرے ہیں۔ ایک گروہ شیعہ میں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ امام ہر دور میں ہوتا ہے اور لازم ہے اور منصوص من اللہ ہوتا ہے، جبکہ ایک گروہ ایسا ہے کہتا ہے نہیں، ہر دور میں امام نہیں، امام صرف 12 ہیں۔ آگے چل کے وہ کتابوں سے میں دلائل کے انبار رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ ہم فقط قرآن کو دیکھیں گے اور شیعہ بھائیوں کی کتابوں کے اندر یہ عقیدے کا انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، انالیٹیکل اس کے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے۔ کیا انالیسس کے ذریعے ہم اس عقیدہ امامت کو جانچیں گے کہ قرآن اور اس عقیدہ امامت کو جو شیعہ کی کتابوں میں ہے وہ ڈسکرائب ہوگا یا نہیں۔ سنیوں کو سائڈ پہ کر دیں، اس پوری سیریز میں 14 گھنٹے کی گفتگو کے اندر کہیں بھی سنیوں کو میں نے ٹچ نہیں کیا، سنیوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ کوئی واسطہ ہمارا اس سیریز کے اندر سنیوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کی کتابوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم فقط قرآن دیکھیں گے اور علماء شیعہ کی کتابیں دیکھیں گے، بس۔ کیا قرآن کے اوپر شیعہ تفسیر کے مطابق کیا عقائد شیعہ ڈسکرائب ہوتے ہیں یا نہیں، بس۔ جہاں تعارض آئے گا وہاں ہمیں اپنے عقیدے کو درست کی تعلیم دیں گے ہم، کہ عقیدے کو درست کیا جائے۔ بعض شیعہ کے اندر امامت کا نظریہ کچھ اور ہے، بعض کچھ اور ہے۔ تو یہ نظریہ بھی ہے کہ جو منصوص من اللہ ہوگا وہ امام ہوگا ہر دور کے اندر، چاہے وہ 12 ہوں یا ہر دور میں کوئی امام ہوگا، اور یہ ارکان دین میں سے ہے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے امامت کے متعلق، یہ رکن دین ہے، جیسے نماز، روزہ۔ جیسے نماز ارکان دین میں سے ہے، جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان میں سے ہے، ایسے ہی امامت شیعہ کے ہاں ان کا دین کا رکن ہے۔ جو نماز کا رکن کا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکن امامت کا انکار کرے شیعہ کے ہاں، وہ بھی کافر ہے۔ بعض شیعہ علماء نے بعض میں لکھا ہے، بعض میں، کہ یہ رکن دین کا رکن اس طریقے سے نہیں ہے جیسے نماز ہے، امامت کا انکاری کافر نہیں ہوگا۔ لیکن بعض چند ایک شیعہ کا یہ نظریہ ہے، زیادہ شیعہ کا نظریہ یہ رہا ہے کہ اس کا امامت کا منکر کافر ہے، کیونکہ یہ ارکان دین میں سے ہے، جیسے رکن نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو جیسے ارکان باقی دین کے رکن ہے، ایسے امامت بھی، عقیدہ امامت بھی، جیسے عقیدہ رسالت ہے دین کا رکن ہے، ایسے عقیدہ امامت بھی دین کا رکن ہے۔ میں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو رسالت کے متعلق تو قرآن میں واضح طور پر احکام موجود ہیں، نماز روزے کے متعلق تو واضح طور پر احکام موجود ہیں، جبکہ امامت کے متعلق کوئی ایک بھی نص صریح نہیں ہے۔ امامت کا ذکر پورے قرآن میں کہیں بھی نص قطعی کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے لوگو تم نے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایسے کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت اہم، پوری امت کا انحصار امامت کے اوپر ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ ایسی کوئی نص صریح نازل کرتا جس میں یہ حکم ہوتا کہ نبوت کے بعد تم لازم الملزوم ہے تمہارے لیے، تم نے امامت کو قبول کرنا ہے،
عقیدہ امامت ہے تمہارے لیے. جیسے کہا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، بحیث یہ ہوتا کہ واطیع امامہم، تمہیں امامت کا بھی اطاعت کرنی ہے اسی انداز سے. ایسے کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. تو لہٰذا اگر جیسے نبی رسالت کا ذکر قرآن میں ہے ایسے واضح امامت کا ذکر نہیں ہے. اگر یہ آیات کریمہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں ان میں امام کا لفظ آیا ہے تو یہ تو متشابہات ہیں، ان میں تو امامت کا کہیں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تو کسی امام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، کسی کا کسی اور طریقے سے ہے، وہ آگے ہماری گفتگو آئے گی. تو یعنی وہ بھی اگر امام کا ذکر ہے قرآن میں تو وہ بھی متشابہات میں ہے، جبکہ یہ تو رکن دین ہے، اس کو تو قطعی و ثبوت ہونا چاہیے، اس کو تو واضح حکم ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے بعد قیامت تک پوری امت جس عقیدے پر چھوڑنی تھی، جن کے سپرد پوری امت اللہ نے کرنی ہے، اور امت کا نظام جن 12 کے ہاتھوں میں ہے، ان ائمہ کا ذکر، ان کو پکڑنے کی نصیحت اور ان کو پکڑنے کی وعید اور حکم قرآن میں جیسے نماز اور روزہ ہے ویسے ہی ہونا چاہیے تھا. جبکہ پورے قرآن میں کوئی ایک بھی نص صریح نہیں ہے اس پر کہ یہ جو خلافت اور جو امامت ہے یہ لازم الملزوم ہے، اور عقیدہ امامت ارکان دین میں سے ہے. کوئی ایک بھی رکن دین نہیں ہے ایسا، کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب شیعہ کے یہاں جو خلیفہ ہوگا وہ امام ہوگا. تو مولا علی اگر ان کے نزدیک امام پہلے ہیں تو خلیفہ پہلے ہونے چاہیے تھے، تو لہٰذا انہوں نے خلافت کا انکار کر دیا، خلافت ابوبکر کا انکار کیا. اگر وہ خلافت ابوبکر کا انکار نہ کرتے تو ان کا جو عقیدہ امامت ہے لازم الملزوم والا اس میں تعارض پیدا ہو جاتا. تو لہٰذا ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ امام منصوص من اللہ ہوگا، جیسے نبی ہوتے ہیں ویسے یہ بھی اللہ کی طرف جانب سے منتخب ہوگا. جبکہ پوری ذخیرہ اسلامی تاریخ میں یہ عقیدہ امامت نہ صحابہ ثابت ہے، نہ قرآن اور حدیث ثابت ہے، نہ ائمہ اطہار سے ثابت ہے، بلکہ پوری زندگی مولا علی، امام حسن و حسین اور اس کے بعد تمام آل بیت اطہار اپنا عمل اس عقیدہ شیعہ کے اگینسٹ کرتے آئے ہیں. جو آج شیعہ کا عقیدہ ہے کسی آل بیت کا یہ عقیدہ نہیں تھا. آگے چل کے میں دلائل دوں گا. بلکہ آل بیت تو کبھی بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ ہماری امامت منصوص من اللہ ہے. وہ تو خود جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے تو اپنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، اور کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری امامت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا آگے چل کے ہماری یہ گفتگو وضاحت کے ساتھ آئے گی. اگر یہ امامت کا جو عقیدہ ہے یہ رسالت اور دیگر طرح ارکان دین میں سے ہے تو اس کے اوپر کوئی نص قطعی تو لاؤ، واضح حکم تو کوئی بیان کرو. کہاں سے ایک عقیدہ ارکان بن گیا، رکن دین بن گیا، مگر اس کے اوپر کوئی قرآنی دلیل نہیں ہے. قرآن دلیل کیسی ہیں؟ وہ جی قرآن میں آیا ہے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم تمہاری اولاد تو تم کو ہم امام بنائیں گے اور تمہاری اولاد میں امام بنائیں گے. اس میں سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ کون کون امام ہوگا، کیسے کیسے امام ہوگا؟ ابراہیم کی اولاد میں سے تو خلافت اور امامت اگر دونوں ایک ہیں تو مجھے بتائیں ابراہیم کی اولاد میں سے کس کو خلافت بھی ملی اور امامت بھی ملی ہے؟ بھائی جو امام ہوگا وہ خلیفہ ہوگا. تو مجھے بتائیں اسماعیل کو امامت جو ملی ہے وہ خلافت کے معنی ملی ہے، ان کو خلافت بھی ملی، اقتدار بھی ملا، اور وہ امام بھی بنے، اسحاق بنے. بلکہ پوری ذریت ابراہیم کے اندر یوسف علیہ السلام تھے جو ظاہری طور پر ان کو اقتدار ملا.
تو زہری اقتدار یوسف کو ملا، یوسف ابراہیم کی اولاد میں سے، اب وہ پہلے امام ہے قرآنی روح سے جو ذریت ابراہیم میں ہے، یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کو آپ امام مان لیں اور خلیفہ مان لیں، تو وہ خلیفہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو وزیر تھے مصر کے، عزیز مصر کے وزیر رہے ہیں۔ تو اگر وزیر بن کے یوسف علیہ السلام کا امام ہونا ثابت ہے کہ وہ عزیز مصر کے وزیر ہو کر کے وہ امام ہیں، تو اگر پہلی خلافت ابوبکر میں ابوبکر خلیفہ اول اور ان کے وزیر مولا علی امام، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ادھر تعارض نہیں جو قرآن میں ہے کہ وقال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ تو کوئی واضح دلیل ہے ہی نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ حضور کی وفات کے بعد پوری امت امامت پہ انحصار کرے گی اور وہ امام 12 ہوں گے اور وہ منصوص من اللہ ہوں گے۔ کوئی ایک دلیل بھی قرآنی نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، میں قرآن کی الف لام میم سے والناس تک کا چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک واضح دلیل لے کے دو یار۔ وہ جو امام آپ پیش کریں گے وہ کسی سابقہ واقعی کا ہوگا اور اس سے کہیں قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہوگا، وہ دلیل بنے گی مگر وہ ظنی ثبوت ہوگی، قطعی و دلالہ واقعی مصلاحات و زکوٰۃ کے مقابلے کی دلیل نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کسی چیز کا رکن دین ہونا ثابت اصول دین پہ نہیں کر پائیں گے۔ میں شیعہ کی ہی اصول پیش کروں گا۔ کسی چیز کو اصول پیش کرنے کے لیے قرآن کا نسی و ثبوت دلیل ہونا ضروری ہے، قطعی و دلالہ ہونا ضروری ہے۔ جبکہ جتنی آیات پیش کریں گے ان کے اندر سے ہی میں پیش کروں گا کہ ان سے آپ امامت کا مسئلہ کسی حد تک استحباب تو ثابت کریں گے، مباح تو ثابت کر سکتے ہیں، اس کا ارکان دین ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر شیعہ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ یہ ارکان دین نہیں ہے، فقط ایک نارمل عقیدہ ہے، کوئی مانے تو مانے کوئی نہ مانے تو وہ کافر نہیں ہے، اگر کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے ساتھ ہماری بحث ہے ہی نہیں۔ ایسے عقیدے کو آپ قرآن سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں بعض مقامات سے۔ اگر آپ ایسا عقیدہ نہ مانیں بلکہ اس کے نہ ماننے والے کو کافر کہیں اور امامت کے عقیدے کو رکن دین کہیں، تو پھر ایسا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو قرآن کو میرے سامنے رکھے اور مجھے اسے ثابت کر کے دکھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا یہ شیعہ فقط اس امامت کے مسئلے کو عام عقیدہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مانے تو مانے کوئی نہ مانے تو کوئی بات نہیں، ایسا عقیدہ سمجھتے ہیں؟ پھر تو خیر ہے، پھر تمہاری بحث ہی نہیں ہے، پھر تو ہم اگر امامت کا جو مسئلہ ہے، عقیدہ امامت کا ماننے والا شخص شیعہ اگر یہ کہیں کہ ہمارے ہاں جو امامت کا عقیدہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو اس کو جو ہے بعد از وفات رسول امامت کے عقیدے کا منصوص من اللہ قائل نہیں، ہم اس کو بھی کافر نہیں کہتے، وہ بھی مسلمان ہے، تو پھر تمہارا جھگڑا اس موضوع پہ ہے ہی نہیں۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ارکان دین میں سے ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا ماننے والا مومن ہے اور نہ ماننے والا کافر، تو پھر جو ہے جو امامت علی کو اس معنی میں کہ وہ امام اور خلیفہ پہلے ہیں اور ان کو نہ ماننے والا کافر، اور وہ امام اس صورت میں ہے کہ منصوص من اللہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، اور ان کا ماننا ارکان دین میں سے ہے، تو یہ جو ہے ایسا عقیدہ نہ رکھنے والا کافر ہے۔ تو یہ جو عقیدہ اگر رکھیں گے شیعہ تو ہماری ان کے ساتھ بحث ہوگی، تکرار ہوگا، اور ہم شیعہ بھائیوں سے سوال کرنے کے بالکل حقدار ہیں کہ ہمیں سمجھائیں اس عقیدے کو۔ میرے سامنے ہے قرآن کے بعد پہلی وہ کتاب جو شیعہ کے ہاں اصول ہے، اصول من الکافی، اس کا اندر چیپٹر ہے کہ دعویٰ امامت کرنے والا اللہ پر بہتان باندھنے والا ہے۔ اس میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی طرف سے دعویٰ امامت کرے اور وہ منصوص من اللہ نہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ پہ بہتان باندھنے والا کافر ہے۔
اگر کوئی شخص شوروی طور پر کسی کو خلیفہ اور امام بنائے اور منصب پہ بٹھا دے، ایسا کون ہے؟ ایسا کرنے والا کافر ہے اور اللہ پہ بہتان باندھنے والا ہے۔ یعنی اس روایت کے مطابق اگر پہلا خلیفہ اور امام ابو بکر کو مانا جائے تو یہ عمل کرنے والے بھی اور ایسا عمل کا قائل بھی کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے شیعہ کے اصول کافی میں۔ یہ منسوب امام باقر، امام جعفر کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام یہ ہے تو کھڑی ہوئی روایتیں ہیں نا جو ائمہ کی طرف منسوب ہیں، ورنہ ائمہ کا یہ عقیدت تھا ہی نہیں۔ امام باقر، امام جعفر، امام صادق کے سامنے یہ ایسے اعلان کیے گئے جن سے ظاہر ہوا کہ عقیدہ امامت منسوس من اللہ ہے ہی نہیں۔ وہ آگے چل کے میں امام باقر کی قول اور دیگر روایات پیش کروں گا شیعہ کتابوں سے ہی، پھر آپ خود فیصلے کرنا یہ روایتیں ٹھیک ہیں، یہ وہ واقعات ٹھیک ہیں۔ ائمہ کے خود عمل، امام زین العابدین کی اولادیں اور امام زین العابدین خود اپنی امامت کا دعوے کر کے وہ خود کہا کہ میں امام ہوں، اور انہوں نے جنگیں کی ہیں۔ مولا علی نے خود جنگ کی ہے کہ میں خلیفہ برحق ہوں، کہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں منسوس من اللہ ہوں۔ اگر یہ ہوتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے شام والے اپنی شام کی خلافت کریں، ہم اپنی خلافت کرتے ہیں، خارجی اپنا نظام چلائیں، ہم اپنا چلاتے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں، وہ کیا سمجھتے تھے آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی۔ یا تو ان تمام ائمہ اہل بیت اطہار کے دعوے اور جنگیں کرنا یا وہ صحیح تھا، یا آج کا منسوس من اللہ والا عقیدہ صحیح ہے۔ وہ آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی۔ دوسری کتابیں اور کئی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری بہترین کتاب میں 2-3 کے حوالے پیش کروں گا، آگے اسکین آئیں گے، پھر اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو ہماری آئے گی۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے الاعتقاد۔ الاعتقادات کے اندر پیج نمبر 130 کے اوپر لکھتے ہیں کہ 12 شیعہ کا عقیدہ بیسک ہے کہ 12 امام ہیں جو منسوس من اللہ ہیں، حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک۔ ان کا انکاری کافر ہے، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ان کا انکاری بھی کافر، ان 12 کا انکار کرنے والا بھی کافر، ان کی امامت کا انکار کرنے والا کافر، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر۔ ایک بات یہاں پر وضاحت میں کرتا چلوں، سنی بھی ان 12 کو امام مانتے ہیں، شیعہ بھی امام مانتے ہیں، تو پھر یہ جھگڑا کیا ہے شیعہ سنی کا؟ اگر سنی بھی یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی ان 12 اماموں کو مانتی ہیں، سنی بھی امام مہدی کہتے ہیں، شیعہ بھی امام مہدی کہتے ہیں، سنی بھی امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں، شیعہ بھی امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں، جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے امام ماننے میں اختلاف نہیں ہے، امام کے عقیدے میں اختلاف ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ امام منسوس من اللہ نہیں ہوتا، جبکہ شیعہ کہتے ہیں منسوس من اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ کے ہاں عقیدہ امامت ارکان دین میں سے ہے، سنیوں کے ہاں عقیدہ امامت ارکان دین میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ کے ہاں جو امام ہوگا وہی خلیفہ ہوگا اور خلیفہ برحق ہوگا، جبکہ سنیوں کے ہاں جو امام ہوگا وہ ضروری نہیں کہ خلیفہ بھی ہو، امام ہو سکتا ہے، خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امام باقر کے ہوتے ہیں، امام باقر کی اولادیں خلافت کی جو ہے اور امامت کی اعلان کر کے جنگیں کرتی رہی ہیں۔ امام زین العابدین کے حیات کے اندر ان کے بیٹے جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں اپنی خلافت منوانے کے لیے، اپنی امامت منوانے کے لیے۔ آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کو کافر نہ کہنے والا کافر ہے، اور ان کی جو امام ہے، امام کو امام نہ بننے والا کافر، اور ان کو پھر کافر نہ کہنے والا بھی کافر، تو مولا علی نے معاویہ کو کبھی کافر نہیں کہا، ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں، مگر ان کو نجل البلاغہ کے اندر بے شمار بیانات ہیں، میں آگے پیش کروں گا، ہماری
ایپیسوڈ نمبر 25 کے بعد بنو امیہ کو ہم ڈسکس کریں گے. تو بنو امیہ کی خلافت کو ڈسکس جب کریں گے ہم، تو اس وقت مولا علی اور بنو امیہ کے درمیان میں جو اختلاف تھا وہ بھی پیش کریں گے اور باقی بھی معاملات پیش کریں گے. تو مولا علی نے کہیں بھی امیر معاویہ کے لشکر کو کافر نہیں کہا، حسن نے کافر نہیں کہا، بلکہ مولا علی جن کے ساتھ جنگی کرتے رہے ہیں ان کے بیٹے امام حسن ان کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ صلح کرتے رہے ہیں. جنہوں نے پہلے امام کو مانا نہیں تھا، جنہوں نے منصوص من اللہ جو امام علی ہے پہلے امام، جنہوں نے اس امام کو مانا نہیں تھا، ان کی خلافت کا انکار کیا تھا. وہ پہلے امام کے جو بیٹے ہیں، جو دوسرے امام ہیں، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. کافر کیوں نہیں ہوئی؟ جبکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ جو بندہ منصوص من اللہ امام نہیں اور اپنی امامت اور خلافت کا اعلان کرے، وہ کون ہے؟ اللہ پہ بہتان باندھنے والا ہے. معاویہ تو اللہ پہ بہتان باندھنے والے تھے، تو پھر ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے وہ پہلے امام کے بیٹے دوسرے امام علیہ السلام، تو وہ جناب منصوص من اللہ امام کے، جو منصوص من اللہ نہیں، جو خلیفہ برحق نہیں، جو امام اللہ کی جانب سے نہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ شرعی طور پر اس کی حقیقت کیا ہے آگے چل کے وہ بھی ہم شیخ کتاب سے پڑھیں گے. یا تو معاویہ کا خلافت برحق ہے، یا پھر وہ خلافت تھی نقائص والی خلافت تھی، اس میں کچھ کوتاہیاں تھیں، مگر وہ کافر نہیں تھے. انہوں نے ایک جو ہے بغاوت کا عمل کیا، وہ ایک حد تک باغی ہوئی ہے، مگر وہ اسلام دین سے خارج نہیں ہوئی ہے. اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو امام ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا. خلافت کے طور پر بھی امام، خلافت اور چیز ہے، امام اور چیز ہے. اس دور میں معاویہ کے دور میں بھی امام علی علیہ السلام ہی تھے، امام حسن و حسین ہی تھے، معاویہ امام نہیں تھے، معاویہ خلیفہ تھے. اگر یہ مانا جائے خلافت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم نہیں، پھر تو جھگڑا ہی نہیں ہے. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھا. جو بنو امیہ تھے وہ خطا پر گئے، ان کی خلافت کا جو آغاز تھا، ان کا جو اعلان تھا، ان کا جو دعویٰ تھا، وہ حق پر نہیں خطا پر تھا، مگر وہ خطا اجتہادی تھی، وہ کافر نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے. تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے. پھر بات سمجھ آئے گی آپ کو کہ اگر مولا علی کی اولادوں نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام تو ہم ہی ہیں، امامت ہمارے پاس ہے، خلافت ان کے پاس گئی، اور وہ خلافت کے اندر ایک خلیفہ ہو کر کے اس سے کئی ایک خطائیں ہو سکتی ہیں، کئی ایک فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کہا جائے خلافت کے موضوع پر بنو امیہ کی کئی خطائیں ہیں تو یہ بجا ہوگا، مگر یہ کہا جائے کہ وہ کافر تھے، وہ خلافت اور امامت دونوں ادھر حق تھا، اور انہوں نے اس خلیفے کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے، تو پھر تو جناب اس مسئلے کو ڈیفائن کرنے کے لیے کسی کا پتا اور کلیجہ اتنا ہوگا اور وہ رضوی کے سامنے بیٹھ کے مجھے ڈیفائن کرے گا یہ عقیدہ ہے امامت اور خلافت، نہیں کر سکتا. ہاں اس کے اندر کچھ جھول لائیں گے، پھر اس کی کوئی ترتیب بنائیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. جس نے مولا علی کی امامت کا انکار کیا، حسن و حسین نے اس کی خلافت کو تسلیم کیا. بات سمجھ سے نہیں آتی، بات سمجھانی چاہیے ہمیں. نہج البلاغہ میں مولا علی نے کہا کہ ھذا اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں. بس ہم بھٹک گئے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہے، ہم سے جنگ کرتے ہیں. اور شیعہ کا ایک اور عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے. امام حسن معصوم تھے،
امام علی معصوم تھے، امام حسین معصوم تھے، معاویہ امام نہیں تھے لہٰذا وہ معصوم نہیں، وہ ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو معاویہ کے ہاتھ پر معصومین نے بیعت کی ہے، کیا خطا کاروں کے ہاتھ پر معصومین کی بیعت اور ان سے صلح کرنا جائز ہے؟ کیا معصومین کا ایک جو خلیفہ حق والا نہیں اور ایک امام نہیں اور امامت کو تسلیم بھی نہیں کیا، جو امامت کو تسلیم نہ کرے اور منصوص من اللہ امامت ہے، جو اللہ کی جانب سے منسوب شدہ خلیفے کو امام کو تسلیم نہ کرے وہ تو کافر ہو گیا، اور جو کافر ہو گیا اس کے ہاتھ پر معصوم شخص بیعت کرے۔ بات کو سمجھ نہیں آ رہی میرے، بات میں آ رہی ہے؟ سنی کہتے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، جبکہ شیعہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، ائمہ بھی معصومین ہیں۔ اگر ائمہ معصومین ہیں تو پھر وہ معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے نہیں ہیں؟ اور جب معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو امام نہیں، جو خلیفہ برحق نہیں، ان کو تسلیم کیا، تو بڑے بڑے شیعان علی اور شیعان امام حسن و حسین نے یہ کہا، اے آر المسلمین، اے عز المسلمین، کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن و حسین، اے مسلمانوں کے لیے آر بن جانے والے اور شرمسار بن جانے والے اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن و حسین، یہ لفظ موجود ہے شیعہ سنی کتابوں میں۔ تو لوگوں نے امام معصومین کو ہی برا کہنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا جو لوگ خود امام کے ساتھ کھڑے تھے، امام کے شیعہ تھے، مولا علی کے محب تھے، جو معاویہ کے خلاف لڑنے والے، جنگیں لڑنے والے تھے، ان لوگوں نے یہ لفظ کہے کہ آپ نے معاویہ سے جنگ کر کے ہماری ناکیں کٹوا دی ہیں۔ تو کیا یہ جو خطا شیعہ علی کے شیعہ اور بڑے بڑے شیعہ کے نزدیک امام حسن نے یہ بیعت کر کے ایک معصوم امام نے خطا کی ہے؟ آگے چل کے یہ دلائل بھی دوں گا، میں فقط آج آپ کو بیسک امامت کے کانسیپٹ اور اس کا تعارف دکھا رہا ہوں، دلائل آگے آئیں گے۔ اب تحقیق کرنے کا عمل ہے، تحقیق کرنی چاہیے۔ سنیوں کو سائڈ پہ کر دو یار، ناسبیوں کو، خارجیوں کو اور اہل سنت کی تاریخ کو سائڈ پہ کر دو، فقط شیعہ تاریخ اٹھا لو۔ آپ ایک ٹائم کے لیے یہ سوچو ہمارے سامنے صرف قرآن ہے۔ آپ فقط کچھ دیر کے لیے یہ سوچو کہ ہمارے سامنے فقط قرآن ہے اور شیعہ کی کتابیں اور تاریخ ہے، بس۔ آپ ایک ٹائم کے لیے یہ سوچو کہ دنیا سے اہل سنت کا نام ختم ہو گیا، ان کو سیر بھی کر دو، ان کا ذکر ہی چھوڑ دو، اہل سنت بھی کوئی طبقہ ہے یہ ذہن سے نکال دو کچھ دیر کے لیے۔ صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ فقط شیعہ کتابیں اٹھا لو اور قرآن کو سامنے رکھ لو۔ اگر امام معصوم ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور امام حسن و حسین امام ہیں، منصوص من اللہ بھی اور معصوم بھی، تو مجھے بتائیں کہ امام حسن و حسین کا معاویہ کو تسلیم کرنا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، مجبوری کے تحت ہو، کسی وجہ، کسی مصلحت کے تحت ہی ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کسی وجہ کے تحت تھا، تو آپ سوچیں کہ وہ ایک وجہ کے تحت امام حسن و حسین کا معاویہ کو ایک گھنٹے کے لیے بھی تسلیم کرنا، وہ معصوم ہو کر کے، وہ امام ہو کر کے، منصوص من اللہ ہو کر کے، وہ حق بجانب ہو کر کے، امام حسن و حسین کا ایک لمحے کے لیے بھی معاویہ کو تسلیم کرنا، ان سے صلح کرنا، شرائط کے اوپر صلح کرنا، یہ خطا تھا یا حق تھا؟ میرا یہ سوال ہے، قیامت تک کے لیے کوئی مجھے اس کا جواب دے دے، بس مجھے اتنا جواب چاہیے کہ بنو امیہ کے ساتھ آل بیت اطہار کے اور علی کے بھائی کا معاویہ کے ساتھ کھڑے ہونا،
امام حسن کا معاویہ کے ساتھ صلح کرنا اور لاکھوں لاکھوں دینار تحفے لینا، مجھے یہ بتائیں یہ عمل امام حسن حسین کا خطا پہ تھا یا حق تھا؟ مجھے فقط صرف اس بات کا جواب چاہیے، اس پہ تحقیق کریں۔ علی نے معاویہ سے جنگ کی، صلح نہیں کی، حسن حسین نے صلح کر لی۔ وہ پہلا امام حق پہ تھا جس نے جنگ کی، یا باقی والے امام تھے جنہوں نے صلح کی یہ حق پر تھے؟ اگر یہ معصوم تھے اور منصوص من اللہ تھے، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے جواب دیں۔ آپ سوچ لیں کہ ایک منٹ کے لیے سنی دنیا سے ناپید ہو گئے، سنیوں کو سائڈ پہ کر دیں، ہماری بحث سنی کے ساتھ ہے ہی نہیں، شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ خدا را یہ عقیدے جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے جائیں، ان کو پکڑیں، ان کی جڑ کو نکالیں، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ کہیں ان کو رکھنے والی، بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ جب یہ عقیدہ ارکان دین میں سے ہے تو کم سے کم اللہ کو چاہیے تھا کہ پوری امت قیامت تک انحصار کر رہی ہے ائمہ کے اوپر، تو ایک واضح دلیل قرآن میں آیت نازل ہوتی، خبردار ہمیں نبی کے بعد تم لوگ ائمہ کے محتاج ہو، ائمہ یہ ہوں گے، یہ منصوص من اللہ ہوں گے، 12 ہوں گے، ایک آیت نازل کر دیتا، کیونکہ قیامت تک پوری امت اس کے اوپر لائق کر رہی تھی۔ کوئی ایک اللہ کے نبی حدیث وارد فرما دیتے، آخری خطبے کے اندر کہہ دیتے، دیکھو میرے پیاری امت، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں آج بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا یہ مولا علی ہوگا۔ یہاں موضوع ولایت کا نہیں ہے، اب کوئی ولایت کو لے کر کے امامت کی موضوع اور اس عقیدے کو ڈسکرائب کرے، نہیں، وہ ولایت، وہ امامت کی آیات کریمہ اور یہ ولایت کی حدیثیں، یہ تو بظاہر ان کے اوپر میں بحث کروں گا، میں ایک ایک دلیل جو شیعہ کی طرف سے آتی ہے میں سامنے رکھ کے، اسی لیے میں نے یہ 5-6 آیات پڑھی ہیں، پہلے میں شیعہ کی سارے مطالعہ کیا ہے میں نے ان کے دلائل کا، ان کو میں ایک ایک کو سامنے رکھ کے نا میں اسے بحث کروں گا، وہ آگے گفتگو آئے گی، غدیر خم کے مقام کی حدیث کے اوپر بحث کروں گا، میں قرآنی آیات کے اوپر جن میں امام کا ذکر ہوا ان کے اوپر بحث کروں گا، وہ وقت کے ساتھ وہ بحث آئے گی، مگر کوئی ایک واضح دلیل نہیں جس میں یہ کہا ہو میرے بعد 12 امام ہوں گے اور پہلا امام علی ہوگا، اور ان کی اطاعت کرنا، ان سے ہٹے تو تم جو ہے گمراہ ہو، یہ منصوص من اللہ ہوں گے، یہ منصوص من اللہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کسی ایک حدیث میں نہیں کہا، کسی امام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں منصوص من اللہ ہوں، میں اللہ کے نبی کے بعد پہلا امام ہوں، میں دوسرا امام ہوں اور 12 امام ہوں گے، کسی امام کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آگے چل کے گفتگو آئے گی۔ اور جی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی حدیث کرتاس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے تو عمر فاروق نے کہا کہ قلم روک لو، ہے جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لکھوانے نہیں دیا گیا۔ کیا اللہ کے نبی کا سٹینڈرڈ یہ ہے؟ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے کہ میرے سارے احکام پہنچا کے آؤ، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم میرے سارے احکام پہنچانے ہیں، تو اللہ کے نبی اتنے کمزور تھے کہ جو آخری وقت میں ایک شخص کی باتوں میں آ گئے اور اتنا بڑا حکم جس پہ پوری امت لائق کر رہی تھی، پوری امت لائق کر رہی تھی، وہ حکم جو ہے لکھنے نہیں دیا عمر فاروق نے۔ ہم حدیث کرتاس کے اوپر تفصیلی بحث کریں گے، وہ حدیث کیا ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں، وہ ہماری گفتگو آگے آئے گی، فقط میں یہاں ٹچ کر رہا ہوں۔ مگر اگر وہ لکھوانا چاہتے تھے تو اب لکھوایا تو نہیں ہے نا، عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا تو وہ تو لکھا نہیں گیا۔ اگر لکھا جاتا تو معلوم ہوتا کہ مولا علی ہے، تو وہ بھی دلیل قطعی تو نہیں ہے، وہ دلیل قطعی تو نہیں ہے نا، اس میں بھی اللہ کے نبی لکھوانا چاہتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کیا لکھوانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے دل میں وہ کیا تھا جو لکھوانا تھا، اور عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا۔ اگر مان لیں کہ عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا، تو اگر یہ مان بھی لیا جائے تو بھائی وہ جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھنے تو دیا نہیں ہے،
تو اس کے اوپر کیسے بحث کریں کہ کیا لکھوانا چاہتے؟ اب شیعہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مولا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو بھائی سنی کہتے ہیں کہ نہیں وہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کرنے والے تھے۔ تو بھائی وہ کیا لکھوانا چاہتے وہ تو لکھا ہے ہی نہیں، جو چیز لکھی نہیں گئی اس میں بحث کیسے ہوگی؟ یا تو لکھوایا جاتا تو پھر بات ہوتی کہ دیکھو جی علی کا نام لکھا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں علی کا نام لکھوانا چاہتے تھے، عمر فاروق نے کاپی اور پینسل نہیں دی، ہاں جی، اور جو ہے سنی کہتے ہیں نہیں جی ابو بکر کو لکھوانا چاہتے تھے، تو وہ عمر فاروق نے لکھنے نہیں دیا ہے، تو عمر فاروق نے دشمنی کی ہے علی سے بھی اور ابو بکر سے بھی۔ ایک اور اٹھتا ہے نہیں حضرت عباس کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد عباس خلیفہ ہوں گے، تو وہ جی عمر فاروق نے لکھوانے دیا۔ بھائی کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ تو ہم حدیث کرتاس کے اوپر ہمارا پورا گھنٹے کر پائے گا نا، ہم بحث کریں گے، کسی خوشے کو میں چھوڑوں گا نہیں، سب کو ڈسکس کروں گا، مگر وہ جو کچھ بھی لکھوانا چاہتے تھے وہ لکھوایا نہیں گیا، تو لہٰذا وہ تو دلیل قطعی ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو وہ بھی دلیل ظنی ہے۔ کیا لکھوانا چاہتے تھے وہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے اور اللہ کے نبی جاننے والے ہیں۔ جب لکھوایا نہیں گیا تو کیا معلوم کون ہے؟ من کن تو مولا و حاض علی و مولا، ہم اس پہ بحث کریں گے۔ تو مولا کے تو ہزار معنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو وہ تو نص قطعی بن ہی نہیں سکتی، اس کی دلالت ظنی ہے، وہ ولی ہیں۔ تو جب وہ اعلان ہو گیا تو اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ خبردار آج کے بعد میں اب میرا منصب امامت ختم ہو گیا، من کو تو مولا واز علی و مولا، اس کے بعد اب یہ مولا علی ہیں، تو یہ منصوص من اللہ امام بھی ہیں، یہ منصوص من اللہ خلافت بھی ہیں، اس کے بعد میں نبی ہو کر کے سائڈے بیٹھوں گا، اب علی جو ہے یہ منصب خلافت اور امامت اس کو سونپ دیا گیا ہے۔ یہ چاہیے تھا کہ اعلان ہونے کے بعد وہ منصب بھی سونپ دیا جاتا، اگر اس مولا کا معنی وہی ہوتا جو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ امام بھی ہیں منصوص من اللہ اور وہ جو ہے معصوم بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، تو یقیناً خلافت کے سارے انتظامات وہ سونپ دی جاتے مولا علی کو اسی وقت، جیسے مولا علی کی کو دیگر اور خزانوں کے معاملات، خط لکھنے کے معاملات، فتویٰ جاری کرنے کے معاملات اللہ کے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں اور وہی لکھنے کے معاملات مولا علی کو اور دیگر لوگوں کو سونپ دیے تھے، یہ منصب سونپ دیتے اور اس ذمہ داری کو مولا علی پر ڈال دیتے۔ جب اعلان کر دیا تو اعلان کے بعد تو منصب بھی عطا ہونا چاہیے نا، منصب نہیں ملا کوئی۔ یہ جو عقیدہ ہے قرآن میں امام کا لفظ آیا، خلیفہ کا لفظ آیا، داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے جعلنی خلیفہ، اور انی جاعلک فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کے متعلق اور دیگر، وہ خلافت ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ اور اسی طرح امام کا لفظ بھی آیا، تو کیا امام اور خلیفہ ایک ہے یا الگ الگ منصب ہیں؟ اور کیا جو خلیفہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا؟ کیا امام خلیفہ کے نیچے رہ کر کے امام نہیں رہتا؟ تو یوسف علیہ السلام امام نہیں تھے پھر، حالانکہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہمارے اگلی ایپیسوڈ میں ہم آیات کریمہ کو آغاز کریں گے، اگلی ایپیسوڈ میں ہم 1 by 1 قرآنی آیات جن میں امام کا لفظ آیا ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآنی آیات میں سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور کہا کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے اور تمہاری ذریت میں امام بنائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو خلافت بھی دی، مگر وہ خلیفہ حقیقی نہیں تھے، بلکہ عزیز مصر کے جو ہے وزیر خزانہ رہے ہیں وہ، لیکن امام بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ ہود کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اللہ نے کہا کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے، یہ امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو کتاب کو امام کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ قیامت کے دن ہم تمہیں آواز دیں گے، تم اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ تو یہاں بہت سارے امام ہیں، تو یہ امام منصوص من اللہ ہوں گے، معصوم ہوں گے جی۔ تو وہ امام چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، تم اگر کافر ہو تو کافر بھی اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، وہ آگے ہماری گفتگو آئے گی، اور اگر وہ نیک مسلمان ہو تو مسلمان بھی اپنے امام کے ساتھ آئیں گے۔ اب وہ اگر
نبی ہیں تو نبیوں کے ساتھ امتیں آئیں گی، تو وہ معنی بھی لیتے ہیں علماء، تو جو بھی ہو۔ اس کے بعد سورہ فرقان میں بھی یہ آیا کہ جتنے بھی متقین ہوں گے ہم ان کو امام بنائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ذریت کے اندر ہم امامت دیں گے، مگر ان میں جو متقین ہیں ان کو امام بنائیں گے، غیر متقین کو نہیں۔ اور اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر بھی جو امام کا لفظ آیا، ہم آگے چل کے اگلی ایپیسوڈ جو ہماری ہوگی ایپیسوڈ نمبر 16، اس میں ہم ان آیات پر الگ الگ گفتگو کریں گے اور تفسیر شیعہ پیش کریں گے۔ تو میں صرف فقط یہاں پر اب ایک ابتدائی مواد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں کہا کہ اقسین فی امام مبین، یہ امام ہے اور روشن امام ہے۔ کتاب کو کہا گیا، لوح محفوظ کو یا قرآن کو۔ اس کے بعد سورہ یاسین کے بعد سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ امام کا لفظ آیا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، کہ موسیٰ کی کتاب جو تھی وہ امام تھی۔ تو یہ کیا امام معصوم اللہ ہے اور معصوم ہے، اور اس کا ماننا یہ ان سب آیات میں کہاں ہے کہ حضور کے بعد بھی امام ہوں گے، وہ 12 ہوں گے، ان کی تعداد یہ ہوگی، اور وہ منصوص من اللہ ہوں گے، معصوم ہوں گے، اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، واجب ہے ہم پہ۔ تو ان آیات کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں۔ قرآن میں شیطان اعمال کو بھی، کہ اعمال تمہارے امام ہوں گے اور تم ان کے ساتھ بلائے جاؤ گے، قرآن نے اچھے اعمال کو بھی تمہارا امام کہا ہے، اور قرآن نے شیطانی اعمال کو اور شیطان کو بھی تمہارا امام کہا ہے۔ قرآن نے کتاب اور قرآن اور تورات اور لوح محفوظ کو بھی قرآن نے امام کہا ہے۔ اور کفار قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے، تو کون سا امام ان کا ہوگا؟ ان 12 امام سے ایک امام ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور فَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ النَّارَ ہے جی، کہ یدعون أَئِمَّةً يَدْعُونَ النَّارَ، کہ وہ نار کی طرف بلانے والے ان کے امام ہوں گے، جہنم کی طرف بلانے والے بھی امام ہے جی ہے۔ تو یہ آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے امام جو ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی گفتگو جو تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 15، یہ بیسک عقیدہ امامت کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آگے ہم شیعہ کے جو دلائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔